ام المؤمنین بھی پریشان ہو گئی کیونکہ حضور خود گواہی نہیں دے رہے تھے، اور آپ کو کہ کہ میری زوجہ تو خیر بار ہیں اور یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، لیکن حضور بھی خاموش تھے۔ کتنے دن ایسے ہی گزر گئے، اب اللہ عز و جل نے خود ان کی گواہی میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب غور کرو کہ پہلے یوسف علیہ السلام کی ذات پاک ہے اور ان پہ الزام لگ رہا ہے، اور ان کی گواہی میں اللہ عز و جل ایک بچے کو بلا رہا ہے، اور بچہ وشاہد شاہد من اہلہا، بچہ گواہی دے رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام پاک ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مالک گویائی عطا فرماتا ہے، اور وہ پنگوڑے میں اور وہ مہد میں بول رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اب وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک اللہ کے نبی پہ الزام لگے تو وہاں بچہ بولے، اور دوسرا حضرت مریم پہ الزام لگے تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں، اور جب میرے اور آپ کے آقا کی محبوبہ زوجہ کی بات آئے، اب یہ توجہ فرمانا، یہ نہیں کہ نبی کے ساتھ تقابل ہو رہا ہے، بلکہ اب حضور کی نسبت دیکھی جا رہی ہے کہ حضور کی محبوبہ زوجہ ہیں، اور پہلے گواہی ہے بچے کی۔ اب رب چاہتا تو پھر پتے بھی بول پڑتے، رب چاہتا تو ذرات بھی بول پڑتے کہ اب منفرد گواہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ محبوب کی محبوبہ زوجہ ہیں اور یہ بھی منفرد زوجہ ہیں، اور محبوب کی بہت محبوبہ زوجہ ہیں۔ اب محبوب کی شان دکھانے کے لیے رب پتوں کو بھی حکم دیتا تو پتے بھی بول پڑتے، ذرات کو حکم دیتا ذرات بھی بول پڑتے، رب کسی بچے کو چاہتا تو بچہ بھی بول پڑتا، لیکن یہاں بچے کو بھی حکم نہیں دیا جا رہا، نہ ہی ذرات کو حکم دیا جا رہا ہے، نہ ہی شجرات کو حکم دیا جا رہا ہے، نہ ہی پتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ رب 17 سے زائد آیت کریمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں اتار کر بتا رہا ہے یہ کسی اور کی نہیں، یہ میرے محبوب کی زوجہ ہیں۔ اب بچے بھی نہیں بولیں گے، اب پتے بھی نہیں بولیں گے، ہم خود بول کر یار کی محبوبہ زوجہ کی گواہی دے کر بتا دیں گے، جو یار کا ہو جاتا ہے پھر وہ انمول اور منفرد ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ ایک آیت کون سی ایسی زوجہ ہیں جن کے لیے رب نے قرآن میں فرمایا ہو کہ وہ جنتی ہیں؟ رزق کریم، فرمایا ان کے لیے رزق کریم ہے، اور اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے، اور ان کی برات میں